شادی کی پہلی ہی رات لڑکا اپنی بیوی کے پاس گیا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو سامنے اپنی بیوی کو دیکھتا ہے جو کہ اس کی بیوی خوب رو رہی ہوتی ہے۔ لڑکے نے سمجھا شاید گھر والوں کی جدائی کی وجہ سے رو رہی ہے۔ جب اس نے اپنی بیوی سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی، بیوی نے بدتمیزی کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں کیا مجھ سے، دور ہٹ جاؤ اور میرے قریب مت آنا۔ جواب میں شوہر نے کہا کہ میں آپ کا شوہر ہوں، یہ میرا حق بنتا ہے اور فرض بھی۔ اس کی بیوی نے کوئی جواب نہ دیا۔ شوہر نے سوچا کہ قریب جا کر سمجھاتا ہوں۔ جب وہ دوبارہ اس کے قریب گیا تو اس نے بدتمیزی سے پھر اسے کہا کہ خبردار اگر مجھے تم نے ہاتھ لگایا۔ تو شوہر نے پھر سے شائستگی اور محبت بھرے انداز سے کہا، آخر آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیا پتہ آپ اپنی وجہ بتائیں اور میں آپ کے مسئلے کا حل نکال دوں۔ تو بیوی نے جواب میں کہا، مجھے صرف اور صرف طلاق چاہیے۔ جیسے ہی شوہر نے یہ الفاظ سنے تو اس کا دماغ بالکل سن ہو گیا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی بیوی کی بات پر اطمینان طریقے سے سنی۔ شوہر نے پوچھا، تو تمہیں واقعی طلاق چاہیے؟ تو بیوی نے جواب دیا، ہاں مجھے طلاق چاہیے۔ اس کے شوہر نے کہا، اچھا مجھے وجہ تو بتا دو، آخر وجہ تو پتہ چلے کہ تم طلاق کیوں لینا چاہتی ہو۔ تو بیوی نے کہا، مجھے کوئی اور پسند ہے۔ شوہر نے پوچھا، اچھا تو کون ہے وہ لڑکا جسے تم پسند کرتی ہو؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ وہ میرا کزن ہے۔ تو شوہر نے اپنی بیوی سے پوچھا، اگر تمہیں وہ پسند تھا تو تم نے اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ بیوی نے کہا کہ ہم دونوں کے گھر والے نہیں مانے۔ شوہر نے پوچھا کہ بھاگ کر شادی کیوں نہیں کی؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ ہم گھر والوں کی مرضی کے خلاف بالکل نہیں جائیں گے۔ تو شوہر نے اپنی بیوی سے پوچھا، چلو فرض کرو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، تو تم طلاق کے بعد کیا کرو گی؟ بیوی نے کہا کہ طلاق کے بعد میں اس سے شادی کر لوں گی۔ شوہر نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا وہ تمہیں قبول کر لے گا؟ تو بیوی نے کہا کہ ہاں بالکل، وہ مجھ سے بچپن سے محبت کرتا ہے، مجھ پہ جان دیتا ہے، ایسے کیسے نہیں کرے گا وہ مجھ سے شادی۔ شوہر اس کی یہ بات سن کر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، کیا تمہیں اس لڑکے کا موبائل نمبر یاد ہے؟ بیوی نے جواب دیا، بھلا اس کا نمبر کیسے بھول سکتی ہوں۔ شوہر نے کہا، اچھا یہ لو موبائل، اس کا نمبر ملاؤ اور اسے کہو کہ میں نے طلاق لے لی ہے۔ تو بیوی نے اپنے شوہر سے موبائل لیا، پھر اس نے اپنے اس کزن کو کال کی۔ رات کا وقت تھا اور تقریباً 12 بج چکے تھے جب اس لڑکی نے اپنے کزن کو پہلی بار کال کی۔ تو پہلی بار میں اس کے کزن نے اس کی کال ریسیو نہیں کی، لیکن جب دوسری بار اس نے کال کی تو اس کے کزن نے اس کی کال اٹھا لی اور اس کے کزن نے پوچھا کہ کون؟ تو لڑکی نے کہا کہ مجھے بھول گئے ہو؟ حیرت ہے ویسے، تم اس کو بھول گئے جس کی آواز کو پہلے ہی لفظ سے پہچان لیا کرتے تھے، تم اسے بھول گئے جس سے تمہیں بات کیے بغیر تمہیں نیند نہیں آتی تھی۔ اس کے جواب میں لڑکے کی آواز آئی، ہاں میں اسے بھول گیا ہوں جس نے مجھ سے کیے سب وعدے توڑ دیے۔ ہاں میں اسے بھول گیا ہوں جس نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور سے نکاح نہیں کروں گی، جو یہ کہتی تھی کہ اگر مجھے تمہارے علاوہ کسی اور سے نکاح کرنے کے لیے مجبور کیا گیا تو میں وہیں خودکشی کر لوں گی۔ لڑکی اس کی ساری باتیں سن کر بہت حیران تھی۔ پھر لڑکی نے جواب دیا کہ آخر تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم سب کچھ جانتے ہو، میں نے صرف اپنے والدین کے لیے یہ قربانی دی، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، خاندان اور گھر والوں کی عزت کی وجہ سے میں نے یہ شادی کی ہے، اور اب تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ میں نے تمہیں اس وجہ سے کال کی ہے کہ میں ابھی اس سے طلاق لے رہی ہوں، میرا جس سے نکاح ہوا ہے اس نے ہی کہا ہے کہ میں آپ سے بات کروں، اگر تم میرے ساتھ ابھی بھی نکاح کے لیے راضی ہو تو میں ابھی اس سے طلاق لے لیتی ہوں اور تمہارے پاس آ جاتی ہوں۔ اس کے بعد لڑکے کی طرف سے کال بند کر دی جاتی ہے۔
जो कि स्पीकर ऑन था। और ये सब सुनने के बाद शौहर उठकर कमरे से बाहर चला जाता है। बीवी फ़ोन को रखती है और बेड पर गिरकर रोने लगती है, अपने ख्यालों में गुम होके अपने माजी पे पछतावा करने लगती है और ख़ुद को कोसती है कि आखिर मैंने किस इंसान से मोहब्बत की जिसे मेरे जज्बात की कदर ही नहीं है। वो लड़का जो मेरी हर बात पर जी करता था, हर बात पर मोहब्बत का दावा करता था कि तुम मेरी ज़िंदगी की आखिरी और पहली लड़की हो, तुम्हारे बाद मेरी मोहब्बत ख़त्म है, मैं कभी भी किसी भी हाल में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। आज जब उसकी ये बातें सुनी, ये रवैया देखा, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आज मैं अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुकी हूँ। शायद मैंने इससे मोहब्बत करके सबसे बड़ी गलती की है और इस बात का पछतावा सारी ज़िंदगी रहेगा। कुछ देर बाद उसका शौहर कमरे में आता है और अपनी बीवी के पास आकर बैठ जाता है। अपने हाथों में थामे गुलाब के फूल और पानी की बोतल बीवी को पेश करता है और बोलता है कि मैंने कभी मोहब्बत नहीं की, ना ही मुझे इस बात का इल्म है, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो महबूब ज़रूर आता है और आप जैसे मर्ज़ी हालात में हो वो आपको कबूल कर लेता है। इसकी बीवी फिर से रोने लगती है और वो अपनी बीवी को चुप करवाता है। इतने में शौहर उठता है, अपना एक घुटना ज़मीन के साथ लगाकर आई लव यू कहते हुए अपनी बीवी को दोबारा कबूल कर लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि माजी में जो हमसे गलतियां हो चुकी हैं, हमें इसे भुलाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, ना कि माजी की गलतियों की वजह से अपने मुस्तकबिल को ख़राब कर लेना चाहिए। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबकी नेक और दिली मुरादें पूरी करे, आमीन। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।